عورتوں کا جو وومن آرگنائزیشن ہے انہوں نے جا کر کے وہاں جائزہ لیا. میم آپ نے 3 ساری تنظیموں کے ساتھ جا کر کے وہاں جائزہ لیا ہے, تو آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی کشمیر میں؟ ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے. ابھی کوئی بھی کشمیر کا, ابھی جہاں جو رہتے ہیں کشمیر میں کشمیری لوگ ہیں, کوئی بھی اس ڈیسیجن کے ساتھ نہیں ہے. ایوری بڈی از اپوزنگ دس ڈیسیجن, اور ہر لوگوں کے ڈے ٹو ڈے لائف ڈسٹروائے ہو چکے ہیں. کشمیری جو کمیونیکیشن سارے چینلز تھے وہ سب بند ہو گئے ہیں. صرف ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خوف کا ماحول پھیلا ہوا ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کب آرمی آئے گی اور ان کے گھر سے جوان لڑکوں کو اٹھا کے لے جائے گی. عورتیں گھوم نہیں پا رہی ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے آرمی سے. ڈے ٹو ڈے لائف ختم ہو چکی ہے ابھی کشمیر میں, اور یہ میں کہنا چاہوں گی یہ ہماری سرکار نے کیا ہے ان کے ساتھ. امت شاہ جو وزیر داخلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے, بس کچھ علاقوں میں فون اور انٹرنیٹ بند ہے اور کچھ دنوں میں وہ بھی صحیح ہو جائے گا. ہاں, یہ بالکل جھوٹ بات ہے. یہی ہم لوگ کیونکہ 5.5 دن وہاں پہ رہ کے آئے ہیں, بالکل جھوٹ بات ہے یہ. اور امت شاہ ہی نہیں, یہ کوئی بھی اگر کہہ رہا ہے ابھی کہ سچویشن نارمل ہے, یا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نارملسی کی طرف بڑھ رہی ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہے. سچویشن وہاں پہ جو سچویشن چل رہی ہے ابھی اس میں ایک بھی چیز نہیں ہے. نہ اسپتال ٹھیک سے کام کر پا رہے ہیں, اسکول اور کالجز بند ہیں, پولیس کے پاس ان کی گنز لے لی گئی ہیں, آرمی ہر پولیس کا کام کر رہی ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, لوگ کو پروٹیسٹ الاؤ نہیں ہو رہے. نتھنگ اباؤٹ دا سچویشن از آپ ایک عورت ہیں, وہاں جو وومن ہے وہ کس حال میں ہے, ان پر کیا گزری, کا وومن کے جو رائٹس ہے وہ برقرار ہے یا اس کا وائلیشن ہو رہا ہے؟ نہیں, دیکھیے جتنی کشمیری عورتوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر میں ماحول ہمارے لیے وی ور سیف, ہم لوگوں کے لیے پہلے پرابلم نہیں تھی. ابھی ان کو آرمی سے خوف ہے, ابھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. اور یہ آپ ایک ماں کے بارے میں سوچیے جس کے لڑکے کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہم ایسے کتنی ماں سے ملے جن کے لڑکے کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کہاں. ایسی بہنوں کے بارے میں سوچیے. کشمیری اتنی پڑھی لکھی لڑکیوں سے ہم ملے, ہم ایک ویمن جونیئر ڈاکٹر سے ملے, وہ کہہ رہی ہیں ہم علاج نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ پیشنٹس پہنچ نہیں پا رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے پاس اسپیشلسٹ کو فون کرنے کے لیے فون لائنز نہیں ہیں. عورتوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ ہوئے ہیں اس ایبریگیشن آف 370 کی وجہ سے. وہاں لوگ کیا چاہ رہے ہیں, اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے مایوسی بہت زیادہ ہے, اور جس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی کہ آگے ہوگا کیا, ویسے ہی وہ لوگ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آگے ہوگا کیا. وہ بس چاہتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ ریسٹور ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ رشتہ ہی یہی تھا کہ آرٹیکل 370 تھا, وہ رشتہ اب توڑ دیا گیا ہے, تو وہ فوراً ریسٹور ہو. اور کشمیری عوام کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہوگا اس ڈیسیجن میں کشمیری عوام کو انوالو کیا جائے. ایک بات, آپ لوگوں کی گرفتاری کی وہاں آلموسٹ کتنی گرفتاری ہو چکی, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب تک؟ تو یہ تو ڈیٹا ہم بتایا ہی نہیں جا رہا ہے, لیکن ہر گاؤں میں جہاں ہم پہنچ رہے ہیں تو گھر گھر میں ایسے لوگ ہیں جو جیل میں ابھی بند ہیں, ڈیٹین کرے ہوئے ہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں. ہم لوگ ایکسٹینسولی الگ الگ ڈسٹرکٹس میں گھومے, ہر جگہ ہمیں ایسے پریوار ملے جہاں پہ لوگوں فیملی ممبرز بند ہیں جیل میں ابھی. تو یہ ہے پنکھری ظہیر جنہوں نے کشمیر کا دورہ کیا, وہاں جا کر کے حالات کو جائزہ لی اور دیکھا کہ وہاں کس طرح وومن کے جو حقوق ہے اس کا وائلیشن ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہے اور فوج وہاں مظالم ڈھا رہی ہے.